تقریباً 4 دہائیوں بعد آخر کار ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف مل ہی گیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کی رائے سناتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت نے ریفرنس بھیجا جسے بعد کی حکومتوں نے واپس نہیں لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل اور سپریم کورٹ میں اپیل میں بنیادی حقوق کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ نے عدالت سے پوچھے گئے 5 سوالات پڑھ کر سنائے جن کے بعد میں جواب دیے گئے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق صدارتی ریفرنس 5 سوالات پر مبنی ہے۔ صدارتی ریفرنس کا پہلا سوال یہ ہے کہ آیا ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس پر آرٹیکل 189 کے تحت لاگو ہوگا؟ اگر نہیں تو اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنانا منصفانہ فیصلہ تھا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنانے کا فیصلہ جانبدارانہ نہ تھا؟ چوتھے سوال میں پوچھا گیا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سنائے جانے والی سزائے موت قرآنی احکامات کی روشنی میں درست ہے؟ پانچویں سوال میں پوچھا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف دیے گئے ثبوت اور گواہان کے بیانات ان کو سزا سنانے کے لیے کافی تھے؟ ان سوالات کے جسٹس فائز عیسیٰ نے جواب دیے اور کہا کہ بھٹو ٹرائل میں فیئر ٹرائل کی بنیادی حقوق پر عمل نہیں کیا گیا۔ فیصلہ عدالتی نظیر ہے یا نہیں، اس سوال میں قانونی اصول کو واضح نہیں کیا گیا۔ ایڈوائزری دائرہ اختیار میں بھٹو کیس میں شواہد کا دوبارہ جائزہ نہیں لے سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھٹو کو آخر کس مقدمے میں سزا ہوئی؟ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ احمد رضا خان قصوری جو کہ ایک پاکستانی سیاستدان اور وکیل ہیں، وہ محمد احمد خان قصوری کے بیٹے ہیں جنہیں 1974 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد احمد رضا قصوری نے اپنے باپ کے قتل کا الزام ذوالفقار علی بھٹو پر لگایا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس حوالے سے ان کی رائے بدل گئی اور انفیکٹ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بھی بن گئے۔ احمد رضا قصوری کے مطابق انہوں نے لگ بھگ 1 ہفتے بعد لاہور کے سیشن جج کی عدالت میں نواب محمد احمد قصوری کے قتل کا استغاثہ دائر کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو پہلی مرتبہ تعزیرات پاکستان کے تحت قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا، لیکن 10 روز بعد ان کی ضمانت ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس کے ایم سمدانی نے 13 دسمبر کو ثبوتوں کو متضاد اور نامکمل قرار دیتے ہوئے بھٹو کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی۔ 17 ستمبر کو نواب محمد احمد قصوری کے قتل میں انہیں پھر گرفتار کیا گیا، مگر اس بار مارشل لاء قوانین کے تحت، اور پھر 1 ماہ بعد بھٹو کے ٹرائل کا آغاز ہوا۔ بھٹو کو سزا سنانے والے ججز کون تھے اور کیسے متنازع بنے؟ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین نے اپنی سربراہی میں جسٹس ذکی الدین پال، جسٹس ایم ایس ایچ قریشی، جسٹس آفتاب حسین اور جسٹس گلباز خان پر مشتمل 5 رکنی بینچ تشکیل دیا اور بھٹو کو ضمانت پر رہا کرنے والے جسٹس سمدانی کو بینچ سے باہر رکھا گیا۔ مولوی مشتاق کی بھٹو سے ذاتی نفرت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ ان کے دور میں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کی جنون کی حد تک خواہش میں انہوں نے سپریم کورٹ کا جج بننا بھی قبول نہ کیا۔ بھٹو کی حکومت نے ان سے 8 سال جونیئر جسٹس اسلم ریاض کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا۔ انہوں نے استعفیٰ نہ دیا مگر بھٹو کے خلاف دل میں مستقل اناد پال لیا۔ ضیاء الحق نے اس ذاتی رنجش کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں قائم مقام چیف جسٹس بنایا۔ بھٹو ان کی نفرت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے ٹرائل کورٹ کا بائیکاٹ کر دیا۔ مقدمے کی منتقلی کی ان کی درخواست کو بھی مولوی مشتاق نے اپنے چیمبر میں سماعت کے بعد مسترد کر دیا۔ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے دیگر 4 اہلکاروں کا ٹرائل بھی اسی مقدمے میں ہو رہا تھا۔ ابتدا میں کورٹ کی کارروائی عام لوگوں کے لیے کھلی تھی، مگر 25 جنوری 1978 کے بعد اسے خفیہ قرار دے دیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں تمام ملزمان کو مجرمانہ سازش اور قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی۔ آج ہمارے آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو 4 دہائیوں بعد انصاف دیا ہے، لیکن آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ رکھ کے جو فیصلے سنائے ہیں،
آپ کے ٹینیور کے دوران ایک پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے، کیا انہیں بھی 40 سے 50 سالوں بعد ہی انصاف ملے گا؟ اور تب بھی آپ کو انہی الفاظوں میں یاد کیا جائے گا جیسا کہ آج جسٹس مولوی مشتاق کو کیا جا رہا ہے۔